اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر کا موضوع چل رہا ہے اور آج ہم اس متعلق گفتگو کریں گے کہ کیا ہمارے اختیار میں کچھ ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ طے شدہ ہے۔ دیکھیں، اس چیز کو اچھی طرح سمجھیں اور یہ ایک حکایت کے ذریعے بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے متعلق یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ اللہ نے مجھے کتنا اختیار دیا ہے اور کتنا میرے اوپر لازم کیا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اس شخص سے کہا کہ اپنا ایک پیر اٹھاؤ۔ تو اس نے اپنا ایک پیر اٹھایا، پھر کہا کہ اب دوسرا اٹھاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں دوسرا کیسے اٹھا سکتا ہوں، دوسرا اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا۔ تو حضرت علی نے یہی فرمایا کہ اس کو اسی طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ معاملات تمہارے لیے طے شدہ رکھے ہیں اور کچھ معاملات کا تمہیں اختیار دیا ہے۔ اس لیے علماء نے اس کی وضاحت کی کہ تقدیر الہی کا نہ یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل چھوٹ دے دی ہے، جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی لازم نہیں ہے، انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے، یہ 100% رینڈم دنیا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی چیز طے شدہ نہیں ہے۔ اور نہ تقدیر الہی کا یہ مطلب ہے کہ ہم مکمل مجبور محض ہیں اور ایک اسکرپٹڈ زندگی گزار رہے ہیں، جیسا اللہ نے کہا بس ویسا ویسا ہوتا جا رہا ہے، اور ہم اپنی مرضی سے نہ جنت کا انتخاب کر سکتے ہیں نہ جہنم کا انتخاب کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ نے جس کے نصیب میں جنت لکھ دی وہ جنت میں چلا جائے گا، جس کے نصیب میں جہنم لکھ دی وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو یہ دونوں نہیں ہیں، بلکہ اس کے درمیان معاملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جیسے کہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہیں۔ ایک انسان کب پیدا ہوگا، انسان کی اولاد، انسان کا رزق، اسے کتنا رزق عطا کیا جائے گا، انسان کا علم، اسی طرح اسے کب موت آئے گی، یہ تمام چیزیں احادیث کریمہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہیں۔ انسان اپنے اختیار سے جو عمل کرے گا وہ بھی اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پر لازم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے مجبور نہیں کیا۔ ایک شخص آتا ہے، اذان ہو رہی ہے، وہ نماز پڑھتا ہے۔ ایک شخص آتا ہے، اذان ہو رہی ہے، وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز قضا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نماز پڑھنے والے مجبور نہیں تھا کہ وہ نماز پڑھتا، اور نہ نماز چھوڑنے والا مجبور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پہلے سے علم میں ہے کہ کون سا شخص اپنے اختیار سے نماز ادا کرے گا اور کون شخص اپنے اختیار سے نماز کو قضا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو بھی لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اور اسی کا ذکر اس حدیث پاک میں ہے جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں سنی کہ انسان جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے اور پھر تقدیر اس کے آڑے آ جاتی ہے اور پھر وہ جہنمیوں والے عمل کرتا ہے اور جہنم میں گر جاتا ہے، اور کوئی شخص جہنمیوں والے عمل کرتا ہے اور تقدیر اس کے آڑے آتی ہے، وہ جنتیوں والے عمل کرتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس کا معنی یہی ہے کہ تقدیر الہی میں انسان اپنے اختیار سے جو عمل کرے گا وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے جب وہ تقدیر آڑے آ جاتی ہے، یعنی وہ اللہ کا لکھا ہوا، اس کا علم وہ سچ ثابت ہو جاتا ہے، تو بالکل انسان پھر دوسرا عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اپنا انتخاب کر لیتا ہے۔ اس لیے اس مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزیں تو طے شدہ ہیں، لیکن باقی کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ نیکی کے راستے پر چلے اور جنت کا راستہ اختیار کرے، اور اسی طرح شریعت کی پیروی کرے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ہدایت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھی میمن اسلامک سینٹر، رن ٹورڈز وے آف اللہ۔